میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 18۔ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایسا کرنے والے کو اپنا انجام پتہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ شاید انکل اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔ اس کے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنا آپ اس کے سامنے ظاہر ہونے پر کوئی پریشانی محسوس کیے بغیر بولی۔ لیکن انکل تو کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دو، ہر جگہ معافی تلافی سے کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم نے معاف کر دیا، لیکن پھر سے کوئی تمہیں دکھ دے تو زیادہ نیک پروین بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حق چھین لو، کسی کو اپنا استحصال نہ کرنے دو، خاموشی سے بیٹھ کر آنسو بہانے اور سپر سینسیٹیو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے ایک بہت ہی مختلف سبق پڑھا رہا تھا۔ کچھ آیا سمجھ میں یا سر کے اوپر سے گزر گیا؟ وہ اسے بغور اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکراتا ہوا بولا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور سامنے کیاری میں بہار دکھاتے لیلی اور چائنا روز پر نظریں مرکوز کر دیں۔ ویسے آپ کے انکل اپنے جگری دوست فاروقی صاحب کے ہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں یقیناً شطرنج کی بساط بچھی ہوگی۔ رات سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب نہ دینے کا برا منائے بغیر انکل کے بارے میں بتانے لگا تو اسے اپنی یہاں موجودگی بڑی فضول لگی۔ اچھا، پھر میں چلتی ہوں، بیٹھی رہو ابھی سکون سے۔ جانے کی جلدی تو ایسے مچاتی ہو جیسے مسئلہ کشمیر تمہارے ہی ہاتھوں آج ہی حل ہونا ہے۔ اس نے جھڑکنے والے انداز میں کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ کل پاپا جانے کا برتھ ڈے ہے اور میں اس میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ خوش ہو کر بولی تھی۔ آپ لوگ کیا کوئی فنکشن وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں، خالی میں اور پاپا جانی ہم دونوں ہمیشہ ہی ایک دوسرے کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے علاوہ اس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ویسے سالگرہ میری ہو یا پاپا جانی کی، ڈنر ہوتا ہے انہی کی طرف سے۔ انہیں اپنے سے چھوٹوں سے تحفے لینا پسند نہیں ہے، اس لیے گفٹ لانے کی زحمت مت کرنا۔ میں بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ شرکت کروں گا۔ پھر تم آ رہی ہو؟ اس کی بات پر اس نے پرزور انداز میں گردن ہلا کر حامی بھری تھی۔ کیک میں بیک کر کے لاؤں گی، اس پر تو وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کی بات پر وہ ہنستا ہوا بولا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیک بنا ہوا کیسا ہے، اگر اچھا ہوا تو یقیناً ناراض نہیں ہوں گے۔ اس بات پر اس کے لبوں پر بہت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، میری بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ فوراً ایسے کھڑی ہوئی جیسے اس سے پہلے کسی نے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا اور خدا حافظ کہتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رات اس نے 2 گھنٹے صرف کر کے بڑی محنت اور لگن سے ایک خوبصورت سا برتھ ڈے کارڈ بنایا۔ پھر اگلے روز صبح ہی بڑے اہتمام سے کچن میں گھس گئی، ان کا من پسند کیک بیک کیا، اسے بڑی خوبصورتی سے سجایا، درمیان میں مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے لکھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے آج کے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا۔
آج ایک طویل عرصے کے بعد اس کا بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر یہ سالگرہ اس ہستی کی تھی جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی، تو کیوں نہ اہتمام کرتی۔ آف وائٹ کاٹن کی قمیض شلوار، جس کی شرٹ پر ہم رنگ کڑھائی اور شیشے کا بڑا نفیس اور نازک سا کام بنا ہوا تھا، ساتھ خوب لمبا سا آف وائٹ دوپٹہ پہن کر اس نے سوٹ سے مناسبت رکھتی ہلکی سی جیولری پہنی۔ بہت عرصے بعد میک اپ کیا اور شانوں تک آتے بالوں کو، جنہیں وہ زیادہ تر کلپ یا بینڈ میں جکڑ کر رکھتی تھی، برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ ان کے گھر جانے کے لیے نکلی تو پہلے ایک فلاور شاپ سے پھولوں کا ایک حسین سا گلدستہ خریدا، پھر اس کے بعد ان کے گھر چلی آئی۔ انکل لاؤنج میں بیٹھے کسی سے فون پر باتیں کر رہے تھے، اسے اتنی سج دھج کے ساتھ اپنے ہاتھ میں بوکے اور دوسرے میں کیک اٹھا کر لاتے دیکھ کر وہ اپنی اگلی بات بھول گئے۔ ایک آدھ سیکنڈ کے سکتے کے بعد انہوں نے جلدی سے فون پر خدا حافظ کہہ کر بند کر دیا اور اس کی سمت توجہ کی۔ وہ ان کی حیرت پر مسکراتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی اور کیک ٹیبل پر رکھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر گنگنائی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے ہنس کر بولے، لیکن خاتون آپ ہیں کون اور اتنی بے تکلفی سے ہمارے گھر میں کہاں پھیر رہی ہیں؟ وہ ان کی شرارت پر ہنس پڑی اور بولی، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ مجھے تو تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، ہاں البتہ آج پہچانی نہیں جا رہی۔ ویسے تمہیں آج کے دن کا پتہ کیسے چلا؟ وہ اس کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولے، مجھے اویس نے بتایا تھا، بلکہ انہوں نے ہی مجھے انوائٹ کیا تھا۔ اور ان کے ہاتھ میں بوکے اور کارڈ پکڑاتے ہوئے بولی، بہت ہی خوبصورت پھول ہیں۔ انہوں نے پھولوں کی خوشبو محسوس کی، پھر اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے کارڈ کو خوب غور و فکر سے دیکھ کر اسے آرٹ کا نادر نمونہ قرار دیا اور کارڈ بنانے والی دونوں کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے۔ تمہیں بلا کر وہ حضرت خود تو ابھی تک گھر سے غائب ہیں۔ انکل نے ان کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کیک کھول کر رکھا، پھر کچن سے جا کر پلیٹیں، چمچے اور بٹر نائف لا کر وہیں ٹیبل کے اوپر رکھ دی۔ وہ خاموشی سے بیٹھے اس کی تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ کیک کے اوپر کینڈلز لگا رہی تھی۔ جب اویس نے لاؤنج میں قدم رکھا، بلیک سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے، وہ پاپا جانی کو سلام کرتے کرتے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بھی کینڈل سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اپنے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پھیلنے والے ستائشی تاثرات کو فوراً چھپاتے ہوئے وہ بڑے نارمل طریقے سے پاپا جانی اور اس سے سلام دعا کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے چینج کر کے آ گیا تو انکل نے کیک کاٹا۔ اپنے ہاتھ سے پہلے اسے اور پھر اویس کو کیک کھلایا۔ چلو اجالا، اب تم کیک سرو کرو۔ انکل نے اسے ہدایت دی تو وہ سلیقے سے پلیٹس میں کیک نکال کر انکل اور اسے پلیٹ دینے کے بعد اپنی پلیٹ لیے انکل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اویس ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے کارڈ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے گردن ہلا دی۔ کتنا خوبصورت کارڈ بنایا ہے اجالا نے، دیکھو میں ایسے ہی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ انکل نے اویس کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے کیک کھانے میں مصروف تھی۔ ابھی اجالا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ وہ پھر اویس سے مخاطب ہوئے تھے، اف یہ انکل کبھی کبھی کتنی بری طرح شرمندہ کروا دیتے ہیں۔
اس کے سامنے یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سر جھکائے کچھ بکھلائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اویس نے ایک تفصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔